ایک شخص نے گو کا شکار کیا اور اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اس نے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کے گرد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گو کلام کر۔ تو گو نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا جسے تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گو نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اعرابی یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور اب بخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی جو ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائیں۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلا اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے 1000 اعرابی ملے۔ اس نے ان سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے لڑنے جا رہے ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اس اعرابی نے ان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے بھی نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے نیا دین اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے انہیں گوہ سے متعلق تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ہر کوئی کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملنے کے لیے تیزی سے بغیر چادر کے باہر تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی سواریوں سے کود پڑے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے اور ساتھ ساتھ کہنے لگے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سارے عرب میں صرف بنو سلیم کے ہی 1000 لوگ بیک وقت ایمان لائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہماری نمازیں اور قرآن سے تعلق کا کیا حال ہے۔ ہمارے کتنے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں اور کتنے لوگ قرآن کے فہم اور اس کی انقلابی دعوت سے واقف ہیں۔ کیا ہم بغیر نمازوں اور قرآن کے سمجھے بغیر مسلمان ہونے کے حقدار ہیں؟ اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔